ماہ رمضان میں 2 چیزوں کا صدقہ کریں۔ ناظرین، رات کے وقت دودھ پی کر فوراً نہیں سونا چاہیے، کیونکہ فوراً سو جانے سے دودھ ہضم نہیں ہوتا، اس سے پیٹ میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ صبح نہار منہ لہسن کے 2 جوے 1 کپ لیموں کے ساتھ کھا لیں، پیٹ کی چربی چند دنوں میں کم ہونے لگے گی۔ ناظرین، کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے گریز کیا کرو، اس سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ عجوہ کھجور جگر اور پیٹ کے کینسر کو روکنے کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے۔ یاد رکھیں، 6 ماہ سے قبل بچے کو کوئی ٹھوس غذا مت دیں۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ درج ذیل ہلکی پھلکی غذا دینا شروع کر دیں، یعنی کہ سوجی کی کھیر، کچلا ہوا آلو، دلیا، مسلہ ہوا کیلا، ہڈیوں کی یخنی، ہاف بوائل انڈا اور دہی۔ اگر بخار نہ ٹوٹ رہا ہو تو مریض کو پانی میں گڑ ملا کر پلا دیجیے، بخار 1 گھنٹے میں ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین، 5 چیزیں ایسی ہیں جو دوبارہ گرم کرنے پر زہریلی بن سکتی ہیں: انڈے، چاول، کھانے کا تیل، مرغی کا سالن اور آلو۔ کھانے سے پہلے تربوز کا استعمال پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، سر پر مہندی لگانا بینائی میں اضافہ اور قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ معدے کی جلن میں کھجور دودھ میں ڈال کر پی لیں، فوراً جلن ختم ہو جائے گی۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ ناظرین، جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 10% اور صدقہ دو، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، دولت بارش کی طرح برسنے لگے گی۔ ناظرین، اللہ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ صبح کا آغاز صدقہ سے کیا کرو، مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ ہر چیز کے لیے زیور ہوتا ہے اور دسترخواں کا زیور کسی غریب اور مسکین کو کھانا کھلانا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس دن کا آغاز تم صدقے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ روزانہ ہرا سیب کھانے سے جلد تازہ رہتی ہے، نظر بھی تیز ہوتی ہے اور ہاضمہ بھی بہترین ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد سونف منہ میں ڈال لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم میں سے کوئی اپنے اس مسلے پر جہاں اس نے نماز پڑھی بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ اس پر رحم کر دیجئے۔ نظر کی کمزوری ہو یا آنکھوں میں دھندلا پن ہو تو سب سے پہلے روزانہ کشمش کھایا کریں اور لمبا سجدہ کیا کریں۔ ناظرین، اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح کو آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ ناظرین، ہمیشہ اخلاق سے بات کرنا، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ پیشاب کے اندر جاگ پروٹین کی وجہ سے بنتی ہے، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر وغیرہ۔ اگر آپ کے بال زیادہ گرنے لگے ہیں تو ناریل کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا کچھ ہی دنوں میں بند ہو جائیں گے اور آپ کے بالوں کی گروتھ بہت زیادہ تیزی سے ہوگی۔ ناظرین، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بدن میں خون تیزی سے گردش کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ ناظرین، ایک سانس میں پانی پی لینے سے سینے میں درد کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے۔ بلغم خارج ہو تو انجیر کھاؤ۔ زیادہ گھی والی چیزیں کھانے سے آپ کے گلے میں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ رات کو بچہ نہ سو رہا ہو تو بچے کو شہد چٹا دیں۔
اس سے بچہ جلدی سو جائے گا۔ سر کے بال سفید ہونے لگے تو نہاتے وقت سر پر ایلو ویرا لگانے سے سر کے بال کبھی سفید نہیں ہوگے۔ ناظرین، کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو ہلدی کو اس جگہ پر لگانے سے زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگا لو، چہرے سے داغ دھبے دور ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ بھی بالکل صاف ہو جائے گا۔ خشک خوبانی ہاضمے کے نظام کو تیز کر دیتی ہے اور خون کی کمی کو ختم کرتی ہے۔ ناظرین، خوبانی ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں بھی بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں۔ ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص ٹھنڈا پانی زیادہ پیتا ہے یا برف کا استعمال زیادہ کرتا ہے تو وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگ سانولا پڑ گیا ہو تو انگور کا تھوڑا سا رس چہرے پر مل لیں۔ شکر قندی کھایا کریں، اس سے سر کے بال ہمیشہ کے لیے کالے رہیں گے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو تنگدستی گھیر لے، مشکل سے مشکل وقت ہو تو وہ مجھ پر باوضو ہو کر کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دے۔ اس کے علاوہ ایک بار درود شریف پڑھ کر 11 بار سورہ اخلاص اور 11 بار کلمہ طیب پڑھ کر اللہ سے مدد کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ ناریل کھانے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے اور اس سے نیند بھی سکون کی آتی ہے۔ جو لوگ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جلدی پڑنے لگتی ہیں۔ شلجم کے پتوں کا پانی پیا کریں، اس سے کبھی بھی بلڈ پریشر غیر متوازن نہیں ہوتا۔ چہرے پر کیلا رگڑنے سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، سفید آٹا معدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے اور آنتوں کی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ ناظرین، ہمیشہ قبض سے نجات چاہتے ہو تو اپنے کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال کیا کرو۔ ناظرین، لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، پتے کی پتھری ہونے کی صورت میں گاجر اور سلاد کے پتوں کا رس پیا کریں۔ کھانا کھا کر صرف ایک کھجور کھا لیا کرو، اس سے کبھی بھی معدے میں جلن نہیں ہوگی۔ سوکھے دھنیا کی پکھی بنا کر چاٹ لینے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے اور آپ کا گلا بھی صاف ہو جاتا ہے۔ توری کی سبزی سب سے زیادہ کھایا کریں، اس سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانتوں کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گوبھی کے پتے چبا لینے سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ بند گوبھی کا استعمال بندے کو دبلا پتلا کر دیتا ہے۔ خالی پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے آپ کا پیٹ خراب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے صبح نہار منہ کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ ناظرین، ہریڑ کا مربع دودھ کے ساتھ کھا لینے سے انسان کا موٹاپا کم ہوتا ہے۔ ناظرین، روزانہ ایک چھوٹی الائچی ضرور کھا لیا کرو، اس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے۔ مثانے کی کمزوری ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو اس کے لیے مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے اور چند دانے کشمش کے روزانہ کھانا شروع کر دیں۔ کچھ دنوں کے متواتر استعمال کرنے سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ کلونجی دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں اور شوگر مسلسل کم یا زیادہ ہونے لگے تو وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں اور جو کا آٹا پسوا کے رکھ لیں، جو کے آٹے کی روٹی بنا کر کھایا کریں۔ ناظرین، مسالے روشنی اور چولہے کی تپش سے دور رکھو۔ اگر انہیں چولہے یا روشنی کے قریب رکھا جائے تو ان کی خوشبو متاثر ہوتی ہے۔ ناظرین، توبہ کا ایک ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے اور دعا ایک ایسا عمل ہے جو قسمت کو مار دے سکتا ہے
اور ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ پر دکھائی دیتا ہے۔ جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ یارانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ ہی بہت جلد آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ ایک لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔